بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویئرس، میں ہوں آپ کا میزبان ڈاکٹر مسعود عالم خان، اور اپنے اس ہیلتھ اینڈ فٹنس ٹپس کے چینل میں آپ کو ایک بار پھر خوش آمدید کہتے ہیں۔ اور آج کا ہمارا ٹاپک ہے شیاٹیکا پین اور اس کا ٹریٹمنٹ۔ تو جہاں تک شیاٹیکا مریض کے علاج کی بات ہے تو اس کے علاج کو دو حصوں میں ڈیوائڈ کر سکتے ہیں، یعنی دیر آر ٹو ٹائپس آف شیاٹیکا ٹریٹمنٹ۔ اس کا ایک طریقہ ہے نان سرجیکل ٹریٹمنٹ اور دوسرا طریقہ ہے سرجیکل ٹریٹمنٹ۔ دیکھیں، جب کوئی بھی شیاٹیکا کا مریض کسی ڈاکٹر کے پاس آتا ہے تو ڈاکٹر کی پوری کوشش یہ ہوتی ہے کہ مریض کے درد کو کم سے کم کیا جائے، اس کی جو علامت ہیں ان کو کم سے کم کیا جائے، تاکہ مرض کی شدت میں زیادہ اضافہ نہ ہو پائے۔ لیکن بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ مریض کے شدت جو ہے، مرض کی شدت بڑھ جاتی ہے، اور اس میں ایسا ہوتا ہے کہ اس کے پیروں میں سنسناہٹ شروع ہو جاتی ہے، اس کے پیر سن رہنا شروع ہو جاتے ہیں، اور اس کی چال میں فرق آ جاتا ہے۔ اس کے علاوہ ساتھ ساتھ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس کو شدید صورت کے اندر پیشاب پخانہ کرنے میں بھی تکلیف بھی ہو سکتی ہے۔ تو اس صورت میں ڈاکٹر کے پاس یہ چوائس ہوتی ہے کہ پھر وہ اس ایسے مریض کو سرجری کا مشورہ دیا جاتا ہے۔ دیکھیے، جب بھی کوئی شیاٹیکا کا مریض کسی ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے تو اس ڈاکٹر کی پوری کوشش یہ ہوتی ہے کہ اس مریض کو سرجری کی طرف نہ جانا پڑے، یعنی اس کی علامات جو ہیں، جو اس کی تکالیف ہیں، وہ دواؤں کے ذریعے یا جو مختلف میتھڈ ہیں نان سرجیکل، ان کے ذریعے ختم ہو جائیں۔ تو اگر ہم نان سرجیکل میتھڈس کی بات کریں تو اس کے اندر مریض کی فزیکل تھراپی کی جا سکتی ہے، مریض کے مرض پر دواؤں کے ذریعے یعنی میڈیکیشن کے ذریعے قابو پایا جا سکتا ہے۔ اس کے علاوہ اس کو کچھ تھراپیوٹک انجیکشن دیے جا سکتے ہیں، اور اس کے علاوہ اس کے مرض کی شدت کو کم کرنے کے لیے، اس کے علاج کے لیے کچھ آلٹرنیٹیو تھراپیز بھی استعمال کی جا سکتی ہیں۔ تو نان سرجیکل میتھڈ میں سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں فزیکل تھراپی کی۔ دیکھیں، فزیکل تھراپی کا جو مین مقصد وہ یہ ہوتا ہے کہ اس میں کچھ ایکسرسائز کی جاتی ہیں، کچھ طریقہ کار طے کیے جاتے ہیں۔ اس میں کوشش یہ ہوتی ہے کہ جو مریض کے جو اسپائن کے مسلز ہیں ان کو طاقت فراہم کی جائے، ان کو اسٹرینتھن کیا جائے، اور اس کے علاوہ جو اس کے لوور بیک کے، ایبڈومن کے، بڑس کے اور ہپس کے مسل ہیں ان کو اسٹرینتھن کیا جائے، ان کو مضبوط کیا جائے۔ اس کے علاوہ جو اس میں اسٹریچنگ کی جاتی ہے، مثال کے طور پر اس کے جو ٹائٹ اور انفلیکسیبل مسلز ہیں، مثلاً ہیمسٹرنگ مسل ہیں، اس کو اسٹریچ کیا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ مریض کو کوشش کی جاتی ہے، اس کو انکریج کیا جاتا ہے کہ وہ لائٹ ایروبک ایکسرسائزز کرے، جیسے مثال کے طور پر اس کو واکنگ کے لیے انکریج کیا جاتا ہے، اس کو سوئمنگ کے لیے انکریج کیا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ کوشش یہ کہ مریض کو یہ ایڈوائس کی جاتی ہے کہ وہ اپنی ایکٹیویٹیز، ڈیلی ایکٹیویٹی کو جاری کرے، ان کو بند نہ کرے، وہ کمپلیٹ بیڈ ریسٹ نہ کرے۔ ہاں، یہ ہو سکتا ہے کہ وہ اپنی ایکٹیویٹیز کو ماڈیفائی کر سکتا ہے، کیونکہ اس میں امپورٹنٹ یہ ہے کہ وہ جو مریض ہے وہ انیکٹیو نہ رہے، اپنی ایکٹیویٹی کو جاری رکھے۔ نان سرجیکل میتھڈس کے اندر جو دوسرا طریقہ ہے وہ میڈیکیشن کا یعنی میڈیسنس کا ہوتا ہے۔ ڈاکٹر کی کوشش ہوتی ہے کہ جو مریض ہے، اس کی جو تکلیف ہے، اس کی جو مرض کی شدت ہے، اس کو کچھ دواؤں کے ذریعے کم کیا جائے۔ اس میں نان اسٹیرائڈل اینٹی انفلیمیٹری ڈرگس، جن کو ہم NSAIDs بھی کہہ سکتے ہیں، وہ استعمال کرائی جا سکتی ہیں۔ اس کے علاوہ مریض کو اورل اسٹیرائڈز دیے جا سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ اینٹی کنولسنٹ میڈیکیشن دی جا سکتی ہیں۔ اس کے علاوہ ٹرائی سائکلنگ اینٹی ڈپریسنٹ دی جا سکتی ہیں، اور اس کو کچھ اوپیائڈ انالجیسک میڈیسن بھی دی جا سکتی ہیں۔ نان سرجیکل ٹریٹمنٹ آف شیاٹیکا کے اندر جو تیسرا طریقہ ہے وہ ہے تھراپیوٹک انجیکشن کا، یعنی مریض کو اس کی طبیعت میں بہتری کے لیے لمبا تھراپیوٹک انجیکشن بھی دیا سکتے ہیں، لائی جائے۔ اور اس سلسلے میں جو موسٹ کامن ٹائپ آف انجیکشن ہے اس میں ایپیڈیورل اسٹیرائڈ انجیکشن شامل ہیں، اور اس کے ساتھ ہی ساتھ کچھ سلیکٹیو نرو روٹس بلاکس بھی شامل ہیں۔ نان سرجیکل ٹریٹمنٹ آف شیاٹیکا کے لیے جو چوتھا میتھڈ ہے وہ ہے آلٹرنیٹیو تھراپیز کا۔ تو اس کو بھی ہم دو حصوں میں ڈیوائڈ کر سکتے ہیں، ایک ہے کائروپریکٹک تھراپی اور دوسرا طریقہ ہے مساج تھراپی۔ جہاں تک بات ہے کائروپریکٹک تھراپی کے اندر، تو اس کے اندر مینول مینیپولیشن کی جاتی ہے، اور اس کا ایم یہ ہوتا ہے، اس کا ٹارگیٹ یہ ہوتا ہے کہ جو پیشنٹ کے جو اسپائن ہے اس کی الائنمنٹ کو صحیح کیا جائے۔ اس کے علاوہ اس سے فائدہ یہ ہوتا ہے کہ جو شیاٹیکا نرو ہے، جس کی وجہ سے شیاٹیکا نرو کے اندر تکلیف ہو رہی ہے، پرابلم ہو رہی ہے، جو انڈر لائن کاز ہے اس کو درست کرنے میں مدد مل سکتی ہے۔ مثال کے طور پر اس کو ہرنیٹڈ ڈسک ہے یا اسپائنل اسٹینوسس ہے، تو ان کنڈیشن کو دور کرنے میں کائروپریکٹک تھراپی کی وجہ سے کافی مدد مل سکتی ہے۔ اور آلٹرنیٹیو تھراپیز کے اندر جو دوسرا میتھڈ ہے وہ ہے مساج تھراپی کا۔ اس میں مختلف قسم کے مساج مریض کے اوپر اپلائی کیے جا سکتے ہیں۔ مثال کے طور پر ڈیپ ٹیشو مساج کیا جا سکتا ہے، کیونکہ اس کو ڈیپ ٹیشو مساج کی وجہ سے مریض کو کافی فائدہ حاصل ہوتا ہے۔